اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد آج سے 4 دن پہلے جو الائیڈ پارٹیز فار کرپشن کی میٹنگ ہوئی اے پی سی، اور اس اے پی سی کے بعد پچھلے 4 دنوں سے جو سیاست کی پیالی میں ایک طوفان اٹھا ہوا ہے، اس میں شہباز شریف صاحب نے کل پریس کانفرنس کی اور پھر عجیب و غریب قسم کے الزامات لگائے۔ بلاول زرداری صاحب نے، پھر بیگم صفدر روان صاحبہ نے جو ایک پنڈورا باکس کھولا، اور اس کے بعد پھر انہیں مزید شرمندگی اور رسوائی اور جگہسائی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان سارے ایشوز کے اوپر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اے پی سی کے بطن سے پی ڈی ایم نکلا آج سے 4 دن پہلے۔ پی ڈی ایم پاکستان ڈیمولشنگ موومنٹ ہے، پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کی موومنٹ، اور اس اے پی سی میں ایک دوسری جو انوینشن ہوئی وہ الطاف حسین پارٹ 2 ہے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب الطاف حسین پارٹ 2 کے طور پہ سامنے آئے۔ میں آج آپ کے سامنے بڑا برملا یہ بات کروں گا کہ 5th جنریشن وار، جس کو پچھلے 10-15 سالوں سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، بنیادی طور پہ پاکستان میں 5th جنریشن وار کی جو ابتدا تھی وہ الطاف حسین صاحب کی صورت میں سامنے آئی، اور 5th جنریشن وار کی جو انتہا ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی صورت میں آج سے 4 دن پہلے 20 تاریخ کو اے پی سی کی میٹنگ میں ان کی 1 گھنٹے کی تقریر، وہ اسی 5th جنریشن وار کی انتہا تھی۔ 5th جنریشن وار مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کی عوام بخوبی آگاہ ہو چکی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ 5th جنریشن وار کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو، اور یہ 5th جنریشن وار انڈین را، انڈین اسٹیبلشمنٹ، مودی سرکار اور انڈین فوج اور ملک دشمن طاقتیں، پاکستان کو چبھنے والی، پاکستان، ان کی آنکھوں میں پاکستان کھٹکتا ہے، ان کو پاکستان چبھتا ہے، جن طاقتوں کو، وہ پاکستان دشمن طاقتیں جو ہے وہ اس 5th جنریشن وار کے ذریعے سے بنیادی طور پر 3 ان کے ایجنڈاز ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پاکستان کے اندر فوج اور سیکورٹی اداروں کے اور عوام کے درمیان فاصلہ پیدا کیا جائے، مختلف قسم کی ریومرز، مختلف قسم کی کمپینز، مختلف قسم کی جھوٹی آئیڈیالوجیز پیش کر کے۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے جو عدالتی ادارے ہیں ان کے اوپر سے اعتماد جو ہے وہ پاکستان کی عوام کا ختم کیا جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ پاکستان کے جو جمہوری ادارے ہیں ان کی کریڈیبلٹی کو کمزور کیا جائے۔ یہ 5th جنریشن وار کے 3 بنیادی ایجنڈاز ہیں جس کے اوپر پچھلے 15 سال سے انڈین را، اجیت دیول، مودی اور میجر گورف آریہ جو سابق ڈائریکٹر ہے انڈین را کا، اور اجیت دیول کی طرح کے اس کے جذبات ہیں پاکستان کے حوالے سے، اور وہ بےتاب ہے کہ وہ پاکستان کو کئی ٹوٹوں میں تقسیم ہونا دیکھنا چاہتا ہے۔ اور میں ذاتی طور پہ انڈین چینلز میں 20 دفعہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوں، ٹاک شوز میں، میں جانتا ہوں کہ اس کے طبیعت، اس کا مزاج، اس کی آئیڈیالوجی پاکستان کے حوالے سے کیا ہے۔ یہ ساری کی ساری ان لوگوں کا پلان ہے کہ پاکستان کے اندر اس انداز سے وہ ملک کے جو ایٹم بام رکھتا ہے، وہ ملک کے جو دنیا کی سب سے بہترین میزائل ٹیکنالوجی رکھتا ہے، اس سے جنگ نہ کی جائے، کیونکہ جنگ کی صورت میں نقصان ہی نقصان ہوگا۔ تو دوسری اسٹریٹجی یہ رکھی گئی کہ 5th جنریشن وار کے ذریعے سے اس کو کمزور کیا جائے، معاشی طور پہ، عدالتی طور پہ، ثقافتی طور پہ، معاشرتی طور پہ۔ تو اے پی سی جو 20 تاریخ کو منعقد ہوئی، یہ بنیادی طور پر اسی 5th جنریشن وار کا ایک شاخسانہ قرار پائی ہے، یہ الزام نہیں ہے۔ اور اس میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو 1 گھنٹے کی تقریر کی، اس 1 گھنٹے کی تقریر میں اور اس اے پی سی کے اعلامیے میں 3 اداروں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے جمہوری اداروں کو ٹارگٹ کیا گیا، پھر اس کے بعد عدالتی اداروں کو ٹارگٹ کیا گیا، پھر اس کے بعد فوجی اداروں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ یہی 5th جنریشن وار کا ایجنڈا ہے۔ جمہوری اداروں کے حوالے سے انہوں نے کہا، جناب ہمارا جو مینڈیٹ ہے، کیا یہ ووٹ کو عزت دو کا جو ہے وہ متقاضی نہیں ہے؟ کیا 2018 کے اندر وہ الیکشن کہ جس کے حوالے سے انہوں نے شروع میں تھوڑا سا واویلا مچایا، وہ بھی صرف مولانا فضل الرحمان صاحب نے، کہ بیچارے بما اہل و عیال ملک کو لوٹا کرتے تھے، اب کی بار صرف 15 کے بجائے 1 یا 2
خاندان کے ممبر صرف ایم این اے اور ایم پی اے ہیں، ورنہ 15 افراد خواتین و حضرات ان کے خاندان کے ہوتے تھے، ایم این اے، ایم پی اے، وزیر، مشیر سینٹر، ان کے علاوہ اور کسی نے شور نہیں مچایا دھاندلی کا۔ اور پھر جو دھاندلی کے حوالے سے 1% بھی کوئی پروف دینے کو تیار نہیں ہوئے، نہ ان کے پاس موجود تھے، جیسے 2013 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف نے اور عمران خان صاحب نے ہزاروں لاکھوں ڈاکومنٹس جو ہے وہ پیش کر دیے کہ کس کس انداز سے فارم 12، 13، 14، 15 اس کے اندر کیا کیا 2 نمبری کرپشن، یہ ساری کی ساری عدالت میں پیش کر دی۔ یہ ایک سنگل ڈاکومنٹ نہیں لائے، نہ عدالت کے اندر، نہ انہوں نے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے جو ہے نا کوئی سیریسنس شو کی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ہسٹری کا سب سے شفاف الیکشن تھا 2018، اور اس میں جو لوگوں نے لائنوں میں کھڑے ہو کے ووٹ دیا اس کو تو یہ عزت دینے کو تیار نہیں، اور انہوں نے ٹارگٹ کیا 2018 کے الیکشن کے مینڈیٹ کو، اور یہ کس منہ کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم اس مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے یا جناب فری اینڈ فیئر الیکشن کروائی جائیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 5th جنریشن وار کی جو پہلا ٹول ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوری اداروں کو جو ہے وہ ڈیمیج کیا جائے، انہوں نے وہ کام سر انجام دیا۔ دوسرا، انہوں نے عدالتی اداروں کو ٹارگٹ کیا۔ پچھلے 5-6 سالوں میں دن رات ایک کر کے پاکستان کے عدالتی اور تحقیقاتی اداروں نے دونوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا۔ ان عدالتی اور تحقیقاتی اداروں نے، جس میں نیب کی عدالت ہے، جس میں سیشنز کی عدالتیں ہیں، جس میں ہائی کورٹ ہے، جس میں سپریم کورٹ ہے، انہوں نے دن رات ایک کر کے فاضل ججز نے جے آئی ٹیز کی صورت میں، انویسٹیگیشن کی صورت میں جو سبمیشنز آئیں، جو کنکلوژنز آئیں، انہوں نے فیصلے دیے۔ تو انہوں نے برملا اس اعلامیے کے اندر اور اس 1 گھنٹے کی الطاف حسین 2 کی جو تقریر تھی اس کے اندر انہوں نے پاکستان کے عدالتی سسٹم کو اور پاکستان کی عدلیہ کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کیا، اور پوری دنیا کے سامنے یہ میسج دیا کہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہ نہ کوئی عزت رکھتی ہے، نہ کوئی وقار رکھتی ہے۔ یہ بھی 5th جنریشن وار کا ایک دوسرا ہتھ کنڈا ہے۔ تیسرا ہتھ کنڈا جو سب سے امپورٹنٹ اس وقت انڈین را، مودی، اجیت دیول اور جناب آپ کی میجر گورو آریہ کی طرح کے جتنے کریکٹر اور ایکٹر اور فیکٹر ہیں جناب انڈین اسٹیبلشمنٹ کے، انہوں نے ڈائریکٹ پاکستان کی افواج کو، فوج کو اور سیکورٹی اداروں کو ٹارگٹ کیا، اور مکمل طور پر ان کے چہرے سے، ان کے لب و لہجے سے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی انڈین اسٹیبلشمنٹ کا اور انڈین را کا کوئی بندہ بول رہا ہے۔ وہی الفاظ میجر گورو آریہ نے آج سے 1.5 مہینہ 2 مہینہ پہلے ایک ویڈیو ریلیز کر کے جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کو ٹارگٹ کیا تھا سی پیک کے تناظر میں، جس کو آگے پھر لے کر کچھ لوگوں نے جناب اس کو ہائپ کریٹ دی۔ ایگزیکٹلی وہی پلی الطاف حسین 2 میاں محمد نواز شریف صاحب نے لی، صرف فوج کو ملائن کرنے کے لیے، ریگریٹ کرنے کے لیے، ریپروچ کرنے کے لیے اور پاکستان کی سیکورٹی اداروں کو۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان میں امن ہے تو اس کے پیچھے وردی ہے، اس وقت پاکستان میں سکون ہے تو اس کے پیچھے وردی ہے، اس وقت پاکستان کے اندر کووڈ-19 کا خاتمہ ہے تو اس کے پیچھے وردی ہے، اس وقت پاکستان کے اندر فرقہ واریت کے اوپر قابو ہے تو اس کے پیچھے وردی ہے، اس وقت پاکستان کے اندر میں اور آپ سکھ اور چین کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہیں اس کے پیچھے وردی ہے، اس وقت پاکستان کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ ہے تو اس کے پیچھے وردی ہے، اس وقت پاکستان کے اندر ہم رات کو سکھ کے سکون کی نیند سوتے ہیں تو اس کے پیچھے وردی ہے۔ وہ آپریشن رد الفساد ہو، وہ آپریشن ضرب عزم ہو، وہ پاکستان کی افواج کے جوان اور افسران کہ جو خط اول میں 40 - کے اندر اپنا خون پسینہ اور اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میرے اور آپ کے ماؤں بہنوں بیٹیوں اور ہمیں عزت وقار اور سکون اور اطمینان دینے کے لیے اپنی جدوجہد کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن الطاف حسین 2 نے اپنی اس تقریر کے اندر اور اس اے پی سی کے اندر 5th جنریشن وار کے اس تیسرے ٹول کو استعمال کیا۔ اس کے بعد میں نے تو اے پی سی سے ایک دن پہلے کہا تھا کہ جس کام میں بیگم صفدر روان صاحبہ ہاتھ ڈالیں گی، اور یہ میں کئی مہینوں سے کہہ رہا ہوں، نجومی تو نہیں ہوں لیکن زندگی گزری ہے اس دست کی سیاہی میں سیاست کی، اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے لے کے یوتھ پالیٹکس، پریکٹیکل پالیٹکس، تو چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ پچھلے 5 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ بیگم صفدر روان صاحبہ نے جس کام میں ہاتھ ڈالا اپنے لیے، اپنے والد صاحب کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے، اور کچھ دفعہ تو پاکستان کے لیے بھی،
جس میں وہ نیوز لیک شامل ہے، رسوائی جگ ہسائی کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں کیا۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ اس اے پی سی میں بھی اگر بیگم صفدر اعوان صاحبہ آئیں گی تو حاصل وصول رسوائی اور جگ ہسائی ہوگی۔ وہی ہوا، اور آپ کے سامنے آ گیا کہ پھر اس اے پی سی کے اندر انہوں نے جو جو تقاریر کی اور جو جو باتیں کی، اور پھر پچھلے 2 دن سے اور کل جناب بیگم صفدر اعوان صاحبہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ جمہوریت کے اندر فیصلے پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں، جی ایچ کیو میں نہیں۔ بیگم صفدر اعوان صاحبہ آپ نے بہت اچھی بات کی، لیکن آدھی بات کی، آپ پوری بات کرتی۔ پوری بات کیا تھی کہ جمہوریت کے اندر فیصلے پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں۔ 2008 سے لے کے 2018 تک 24 ملاقاتیں قائد حزب اختلاف چودھری نثار علی خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب 24 ملاقاتیں رات کے اندھیرے میں نہیں کرتے، آپ پوری بات کرتی۔ اور یہ 24 ملاقاتیں میاں محمد نواز شریف صاحب کی مرضی سے ہوئیں 2008 سے لے کے 2018 تک، یہ بات پوری کر دیتی۔ پھر اس کے علاوہ آج میں جو سب سے امپورٹنٹ بات کروں گا، جو انہوں نے کہا جمہوریت کے اندر یہ نہیں ہوتا اور جمہوریت کے اندر وہ نہیں ہوتا۔ جناب والا، جمہوریت کے اندر خاندانی سیاست بھی نہیں ہوتی، جمہوریت کے اندر خاندان بھی نہیں ہوتے۔ مجھے دنیا کے کسی ملک کے اندر، امریکہ اور برطانیہ اور یورپ کے کسی ملک کی جمہوریت بتا دیں جہاں پہ پارلیمانی جمہوریت ہو، کہ جہاں پارٹیز کے اندر اور ملکوں کے اندر خاندان جو ہے نا وہ حکمرانی کر رہے ہوں، جہاں پر ورکر کو اپنی پارٹی کے اندر جگہ بنانے کے لیے پارٹی لیڈر، اس کی امی جی، اس کے ابا جی، اس کے بیٹے، اس کے بیٹیوں، اس کے بھتیجوں، اس کے بھانجوں، اس کے چاچے، اس کے ماموں کی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے دن اور رات ایک کرنا پڑتا ہو۔ جمہوریتوں کے اندر یہ نہیں ہوتا۔ پارلیمانی جمہوریت کے اندر کوئی خاندان نہیں ہوتا، کوئی خاندانی سیاست نہیں ہوتی۔ پارلیمانی جمہوریتوں کے اندر کوئی وزیر اعظم اور صدر کی بیٹی کا اور بیٹے کا کوئی عزت اور وقار ٹیسٹیفائیڈ یا ریکٹیفائیڈ یا آئین اور قانون کے مطابق ڈکلیئرڈ نہیں ہوتا۔ بارک اوباما کی بیٹی جو ہے وہ برگر والی دکان کے اوپر نوکری کرتی ہے۔ بیگم صفدر اعوان صاحبہ، آپ کی طرح کے 2.5 لاکھ کے جوتے اور جناب 5-5 10-10 لاکھ کی وہ جناب گھڑیاں پہن کے وہ شوبازیاں نہیں کرتی۔ آپ کی طرح آپ کے والد صاحب وزیر اعظم ہو اور آپ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر جو ہے وہ بغیر کسی سرکاری ڈیزیگنیشن کے آپ آفیشیل میٹنگز چیئر کر رہی ہوں، آپ جناب عالمی سطح کے اوپر جتنے ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں ان کے ساتھ میٹنگز کر رہی ہوں۔ جمہوریتوں کے اندر یہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اپنی مطلب کی جمہوریت آپ بیان مت کریں۔ اور پاکستان ایک ڈیفینسو ریاست ہے، پاکستان ایک دفاعی ریاست ہے۔ پاکستان کے اندر سیلاب آئے تو فوج، پاکستان کے اندر زلزلہ آئے تو فوج، پاکستان کے اندر کراچی میں پانی آئے تو فوج، پاکستان کے اندر نالوں کی صفائی کرنی ہو تو فوج، پاکستان کے اندر آپ کی جناب مردم شماری کرنی ہو تو فوج، پاکستان کے اندر ہاؤسنگ کے ادارے چلانے ہو تو فوج، پاکستان کے اندر پولیو کی کمپین چلانی ہو تو فوج، پاکستان کے اندر ہر کام دہشت گردی ختم کرنی ہو تو فوج۔ تو سیاستدان یہ کرپٹ اور بددیانت یہ کرے موج، کبھی اقربا پروری کی موج، کبھی منی لانڈرنگ کی موج، کبھی ٹیٹیز کی موج، کبھی جعلی اکاؤنٹس کی موج، کبھی ایان علی کی موج، کبھی تیفی بٹ کی موج، کبھی جناب یہاں پر 4-4 6-6 باریاں لینے کی موج۔ تو آپ کرے موج اور کام کرے فوج، اور پھر اس کے بعد آپ کرے اس کے اوپر تنقید۔ آپ کو شرم آنی چاہیے بیگم صفدر اعوان صاحبہ۔ اور آپ نے جو کل بات کی، اللہ پاک کی ذات بڑی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت اور ذلت کے فیصلے زمینوں پہ نہیں آسمانوں پہ ہوتے ہیں۔ آپ نے بات کی، اس کے 1 گھنٹے بعد پاکستان کے میڈیا نے اور ISPR نے سارے کا سارا کٹا کٹی نکھیڑ کے رکھ دیا۔ آپ خاموشی سے جا کے اپنے لیے ملاقاتیں کریں، رات کے اندھیروں میں آپ ملاقاتیں کریں، اور باہر آ کے آپ جو ہے وہ فوج کے اوپر تنقید کریں، ملک دشمن طاقتوں کی یا وہ شے کے اوپر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیگم صفدر اعوان صاحبہ کی یہ جمہوریت کے اندر جی ایچ کیوں نہیں تو پارلیمنٹ، تو میرا خیال ہے کہ جمہوریت کے اندر خاندانی سیاست بھی نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد آخری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، شہباز شریف صاحب نے کل پریس کانفرنس کی، عجیب و غریب پریس کانفرنس تھی۔ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ میں گرفتار ہو جاؤں۔ شہباز شریف صاحب، عمران خان صاحب کی خواہش نہیں ہے،
یہ آپ کی لازوال، تابناک، بے مثال، انتھک اور جذبات کے اوپر مبنی بے مثال کرپشن، بددیانتی، ٹکے ماری اور پیدا گیری اور نوسر بازی اور اقربا پروری ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان کے عدالتی اور احتسابی اداروں کی ضرورت ہے کہ آپ گرفتار ہوں۔ 9.5 ارب روپیہ تو صرف رمضان شوگر مل کے اندر آپ نے منی لانڈرنگ کی ہے۔ 16 ملزم ہیں، ان میں سے 5 وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں، اور میں حیران ہوں اس شخص کے اوپر ایک ڈھیلا، ایک پائی، ایک آنا کرپشن کی ہو۔ پاکستان کی عوام تنگ آ گئی ہے ان کی ڈھیلا، پائی اور آنا کے یہ جو 2 دونی 32 اور 4 دونی 36 والا پاڑا پڑتے ہیں نا، جو سمجھ سے باہر ہے۔ پاکستان کی عوام کو بھی نہیں سمجھ آیا ہوگا یہ 2 دونی 32 اور 4 دونی 36۔ بالکل اسی طرح یہ ایک آنا، ایک پائی اور ایک ڈھیلے کا ان کا نعرہ بھی سمجھ نہیں آتا۔ وہ کوئی شرم کی انتہا ہوتی ہے جس وقت تم یہ بات کر رہے ہو اسی وقت ٹی وی چینل چلا رہے ہیں کہ آپ کے 5 وعدہ معاف گواہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے کتنے کروڑوں روپے ادھر آئے، کتنے کروڑوں روپے ادھر گئے، کتنے آپ نے ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی، کتنے ارب روپے کی لوٹ مار کی۔ 9.5 ارب روپے کی رمضان شوگر مل کے اندر منظور پاپڑ والا پوری سٹوری سنا رہا ہے، مشتاق چینی پوری سٹوری سنا رہا ہے، آپ کے جناب نثار گل، مسرور احمد، یہ ساری کی ساری سٹوریاں، یہ جے آئی ٹیز، پاکستان کے ٹاپ کلاس کی ایجنسیز کے ٹاپ کلاس آفیسرز 2 سال لگا کر آپ کی ایک ایک کرپشن کو جو ہے وہ بے نقاب کر چکے ہیں، اور آپ لگے ہوئے ہیں جناب ایک ڈھیلا، ایک پائی، ایک آنا۔ خدا کا واسطہ ہے یار، کوئی شرم کی انتہا ہوتی ہے، کوئی دھوکہ دہی کی انتہا ہوتی ہے، کوئی چیٹ کرنے کی انتہا ہوتی ہے، کوئی آنکھوں میں مرچیں جھونکنے کی انتہا ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام اس شہباز شریف صاحب کی ان باتوں کو، مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہونے لگے ہیں اپنی اس کرپشن اور بددیانتی کے جو کیسز چل رہے تھے وہ اب منطقی انجام تک پہنچ رہے ہیں۔ منطقی انجام تک پہنچتے ہوئے اب یہ جلد ہی گرفتار ہوں گے اپنی اس کرپشن اور بددیانتی کے کیسز کی وجہ سے۔ انہوں نے اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی کل تقریر کر کے، اور کہا جناب عمران خان صاحب کی خواہش ہے۔ بھائی جان، عمران خان صاحب کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کا ان اداروں کے ساتھ، احتسابی اداروں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ جسٹس جاوید اقبال صاحب کی اپوائنٹمنٹ، شاہد خاقان عباسی صاحب جو آپ کے ذاتی ملازم ہیں، جو اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے ایز وزیر اعظم، اور قائد حزب اختلاف جناب خورشید شاہ صاحب جو آصف زرداری صاحب کے اور آل زرداری کے ذاتی ملازم ہیں، انہوں نے قائد حزب اختلاف کی حیثیت سے انہوں نے جناب یہ نامینیٹ کیا تھا جسٹس جاوید اقبال صاحب کو۔ یہ جتنے ڈی جیز نیب کے ہیں، جتنے ڈائریکٹرز ہیں، حتیٰ کہ نائب قاصد بھی، ایک چپڑاسی بھی جو ہے وہ ہم نے بھرتی نہیں کیا۔ تو یہ آپ کے بنائے ہوئے جناب ادارے ہیں، یہ آپ کی لگائی ہوئی اپوائنٹمنٹس ہیں، اور انہوں نے محنت کر کے آپ کی کرپشن اور بددیانتی کو پکڑ لیا، تو اس پہ اب آپ سیاسی شہید ہونے کی کوشش مت کریں۔ پاکستان کی عوام کو پتہ ہے کہ آپ اپنی کرپشن اور بددیانتی کی وجہ سے اپنے منطقی انجام تک پہنچنے والے ہیں۔ اور آخری چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پاکستان کی عوام وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں حقیقی جمہوریت یہ ہے کہ 2018 کا الیکشن ہو، 2013 کا الیکشن ہو، ایک ٹکٹ بھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے کسی رشتہ دار کو نہیں دیا گیا۔ ایک ٹکٹ بھی کسی چاچے، مامے، تائے، بھانجے، بھتیجے، دگ پوترے، بیٹے، بیٹی، کسی کو ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ آج 2018 کے الیکشن کے بعد کی اسمبلیاں قائم ہیں، مجھے سنگل ایک رشتہ دار بتا دیں جو سینٹ کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر، صوبائی اسمبلیوں کے اندر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا رشتہ دار ہو۔ یہ ہے پارلیمانی جمہوریت بیگم صفدر امان صاحبہ، یہ ہے یورپ اور امریکہ کی جمہوریت، یہ ہے حقیقی جمہوریت۔ اس جمہوریت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے عوام کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، عوام کو آگے لے کے آنا ہے۔ اور ان کی حالت یہ تھی کہ ان کی پچھلی ساری اسمبلیوں کے اندر 30 35 ٹکٹ جو ہے وہ آل شریف کے خاندان کے ہوتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ تقریباً سارے کے سارے ایم این اے، ایم پی اے، سینٹر اور وزیر اور مشیر ہوتے تھے۔ بیگم صفدر امان 2013 کے بعد ڈیفیکٹو وزیر اعظم تھی، حمزہ شہباز پنجاب کے اندر ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ تھا۔ یہ کون سی جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں؟ ان کے منہ سے جچتی ہے؟ ان کو تو شرم آنی چاہیے جمہوریت کی بات کرتے ہوئے، ان کو تو شرم آنی چاہیے جمہوری اقدار کی باتیں کرتے ہوئے۔ جمہوریت جو ہے خاندانی سیاستوں کو نہیں مانتی، خاندانوں کو نہیں مانتی۔ جمہوریت خاندانی سیاست کو مانتی ہے، آٹوکریسی۔
خاندانی سیاستوں کو مانتی ہے بادشاہت، خاندانی سیاستوں کو مانتی ہے شہنشاہیت، تو جناب آپ تو شہنشاہ ہیں، آپ تو بادشاہ ہیں، آپ تو آٹوکریٹ ہیں، آپ جمہوری لیڈر نہیں ہیں۔ اور آخری بات میں بیگم صفدر امان صاحبہ کو اور شہباز شریف صاحب کو ایڈوائز دوں گا کہ اب آپ، بیگم صفدر امان صاحبہ سے تو ریکویسٹ ہے کہ آپ کے لیے میں نے ایک بات کہہ دی ہے، جتنا بولیں گی، جتنا بھاگ دوڑ کریں گی، رسوائی جگ ہسائی آپ کے کھاتے میں آئے گی، اور شہباز شریف صاحب جتنا جھوٹ بولیں گے، جتنا فریب کریں گے، اتنا آپ جو ہے وہ اپنی کھودی ہوئی جو آپ کی سیاسی قبر ہے اس کے اندر آپ گھسیں گے۔ اچھا چوہان صاحب یہ بتا دیں کہ آپ نے بات کی کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ سیکنڈ الطاف حسین بن گئے ہیں، تو الطاف حسین پر مقدمہ درج ہوا تھا، کیا حکومت جو ہے نواز شریف کے خلاف بھی شر انگیز تقریر پر مقدمہ درج کرنے جا رہی ہے؟ اچھا سر، اسی پہ ایک اور لے لیں، آپ تقریر کی بات کریں، آپ کے منسٹر شبلی فراز صاحب ہیں، اگر وہ تقریر نہیں رکوا پائے تو پھر یہ کس کی منشا پہ تقریر ہوئی ہے؟ چلیے۔ اچھا، اس پہ بات یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے بڑی اچھی موو کی کہ اس مفرور اور مجرم کی تقریر آن ایئر ہونے دی۔ وجہ یہ تھی، ساروں کو پتا ہے اور وزیر اعظم صاحب کو بھی پتا ہے کہ یہ تقریر کرے گا، اپنے اوپر خودکش حملہ کرے گا ہی کرے گا۔ یہ صاحب تقریر کریں گے، اپنے پارٹی کے اوپر خودکش حملہ کریں گے ہی کریں گے۔ یہ تقریر کریں گے تو شہباز شریف صاحب کی 2 سال کی محنت، جو بڑی عیاری مکاری چلاکی کے ساتھ جو اپنی ارینجمنٹ کرنے لگے ہوئے اپنے آپ کو اور اپنے بیٹے کو بچانے کی، اس کا بیڑا غرق کریں گے ہی کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تقریر جو آن ایئر ہوئی ہے وہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو پتہ چل گیا ہے۔ 2 مہینے پہلے میجر گورف آریہ نے جو تقریر کی، را کے ڈائریکٹر نے، جس نے ایک اپنی تقریر جو ہے وہ اپلوڈ کر کے بھیجی تھی کہ پاکستان کے اندر کس طریقے سے فرقہ وارانہ فساد کروانے ہیں، اس سے پہلے یہ انہوں نے یہ تقریر بھیجی تھی، یہ سی پیک کے خلاف، جنرل سلیم باجوہ صاحب کے خلاف اور باقی پاک فوج کے خلاف، ایگزیکٹلی وہی لکھی ہوئی تقریر۔ اور پھر آج میں یہ بھی بتا دوں، لیڈنگ ٹی وی چینل ہے جس نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بتایا تھا جب یہ یہاں سے گئے، انڈین را کا سابق سربراہ وہ ان کو ملا لندن کے اندر۔ اس پہ میں نے 4-5 دن جناب ٹی وی چینلز پہ بھی چلا اور پاکستان کے سب سے لیڈنگ ٹی وی چینل نے اس کو بریک کیا تھا۔ تو یہ جو زبان بول رہے ہیں الطاف حسین 2 صاحب، یہ بنیادی طور پہ ادھر سے ساری مینج ہو رہی ہے، کیونکہ دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر پہلی دفعہ فوج اور سول ادارے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اور بقا کے لیے اور سربلندی کے لیے ایک پیج کے اوپر پوری دلجمی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ یہ ہضم نہیں ہو رہا، ورنہ اس سے پہلے تو یہ لوگ اقتدار میں تھے، ہر چیف آف دا آرمی سٹاف کے ساتھ اس کی لڑائی نواز شریف صاحب کی، ہر چیف جسٹس کے ساتھ اس کی لڑائی، ہر ادارے کے ہیڈ کے ساتھ اس کی لڑائی۔ اب کی بار وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ہیں، وہ پاکستان کا ہیرو ہے، وہ وزیر اعظم بننے سے پہلے پاکستان کا ہیرو ہے۔ اس نے پاکستان کو پچھلے 40 سالوں میں ہمیشہ معاشرتی، معاشی، ثقافتی، کھیل کے میدانوں میں وکٹری سٹینڈ پہ نمبر 1 لانے کے لیے اس کا دل دھڑکتا ہے۔ تو جو پاکستان کا ہیرو ہوگا وہ پاکستان کے اندر کوئی اس قسم کی حرکت نہیں کرے گا اقتدار کی سیٹ پہ بیٹھ کے کہ پاکستان کی بنیادیں کمزور ہوں۔ تو آج یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی، لیکن آپ نے جو کہا انشاءاللہ نواز شریف صاحب کو، میں نے تو پہلے کہا تھا ریپرکشنز بڑے سخت آئیں گے، نواز شریف صاحب کو انشاءاللہ واپس لائیں گے۔ جی ستی صاحب۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ چند ایسے قومی شخصیات میں شامل ہوتے ہیں کہ جو بھرپور انداز میں ملک کا جو ہے پاکستان حکومت کا دفاع کرتے ہیں، اپنا موقف دیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ آپ کے ساتھ، کچھ لوگ ایسے ہی مختلف انداز میں آپ کی حکومت کے اندر ہی کہ وہ ایسی گفتگو کرتے ہیں جیسے کہ وہ جو انداز جو بیان کرنے والا ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ ان لوگوں کے لیے، کیونکہ آپ آفیشلی اسپوک پرسن ہیں گورنمنٹ کے، اس پہ ایک بتائیے گا اور ساتھ یہ بتائیے گا کہ یہ جو سارا ماحول تیار ہو رہا ہے، یہ سینٹ کا جو الیکشن آ رہا ہے، یہ سینٹ کے الیکشن کی تیاری کیا آپ کو، کیونکہ آپ کا آگے مارچ میں جو الیکشن ہونا ہے اس میں آپ کو زیادہ، آپ کی زیادہ سیٹس ہوں گی، تو کیا اس کو ختم کرنے کے لیے سارا یہ پلان کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، منصور ستی صاحب نے بڑا زبردست سوال کیا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں سینٹ کا الیکشن ہے۔ ایف اے ٹی ایف کے بل میں آپ نے دیکھ لیا کہ سینٹ میں ہمیں ناکامی ہوئی کیونکہ ہم وہاں پہ اقلیت میں ہیں۔ اب اس الیکشن کے بعد جو آپ کا 2021 کا ہے سینٹ کا، مارچ کا، اللہ پاک کے کرم سے ہم ہوں گے اکثریت میں، اور ان کے پاس ٹوٹل
الطاف حسین پارٹ 2 کی جو پارٹی ہے، ٹھیک ہے جی، نااہل پارٹی، نااہل لیگ، نون لیگ نہیں، نااہل لیگ، ان کے پاس ٹوٹل 6 سیٹیں رہ جائیں گی۔ اب جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ان کی جناب اٹھ کے جناب سینٹ کے اندر آنا اور گالی گلوچ تک، یہ مشاہد اللہ کی طرح کے جو بدتمیز لوگ اور پھر باقی مختلف قسم کے جو سینٹ کے اندر روزانہ تماشا بنا ہوتا ہے، انہیں پتہ ہے کہ اس کے بعد ان کی سیاست تقریباً 90% بالکل پاک اور صاف ہو جائے گی پاکستان کے سیاسی میدان سے۔ تو بات ستی صاحب نے بالکل ٹھیک کی ہے، اصل جھگڑا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اس سے پہلے شاید وہ کہتے ہیں نا کہ بلی کے خواب میں چھچڑے، اور احمقوں کی جنت اور الوؤں کی بہشت میں رہتے ہوئے یہ انہوں نے جناب ازیوم کیا ہوا کہ شاید کوئی ہم کچھ نتیجہ نکال لیں گے۔ نہیں جناب، آپ جیسے کرپٹ اور نااہل 5 سال پورے کر سکتے ہیں تو عمران خان جیسا اہل آدمی جناب وہ کیوں نہ 5 سال پورے کرے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ساری جگہ، یہ ساری چیزیں ایک جگہ پر، لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ حکومت اس سلسلے میں کس حد تک سمجھتا ہے کہ نواز شریف کو وطن واپس لائے، جبکہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان میں کوئی ایسا ٹریٹی ایگریمنٹ نہیں ہے جس کے تحت برطانیہ انٹرپول کے ذریعے بھی پاکستان کو اس کو واپس لے۔ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ملزموں کی جو ہے وہ لین دین کے اوپر شاید نہیں ہے، جو میری انفارمیشن ہے، یہ تو مجرم ہے، یہ تو مجرم ہے نا۔ اور میں اکثر ایک فکرہ کہتا ہوں، ٹیسٹیفائیڈ، ریکٹیفائیڈ، ویریفائیڈ، پیوریفائیڈ، سمپلیفائیڈ مجرم، طے شدہ مجرم، سکہ بند مجرم، سپریم کورٹ سے لے کے احتساب عدالتوں تک، یہ تو مجرم ہے۔ تو یہ مجرم پھر عدالتوں کا مفرور بھی ہے، ریاست کا مفرور بھی ہے، اپنے بھائی کا مفرور بھی ہے۔ وہ بھائی نے بھی گواہی دی ہوئی ہے، وہ الگ بات ہے ایک دن مکر گئے کہ میں کتوں دیتی ہے نا، میں کہڑی دیتی، ٹھیک ہے، وہ اگلے دن پھر میں پورا ان کا ایفیڈیوٹ لے کے آیا تھا، دکھایا تھا۔ تو جناب عدالتیں اور پاکستان کی ریاست سارے مل کے انشاءاللہ پورا میکنزم کریں گے، ان کو واپس لائیں گے۔ جی جناب۔ بھی آج تک واپس نہیں آ سکے اور نہ ہی نواز شریف کے بارے میں جو نظر آ رہا ہے بظاہر ہی صورت حال ہے، تو کیا؟ اچھا، میں ویسے آپس کی بات بتاؤں، یہ میری ذاتی رائے ہے، یہ حکومتی رائے نہیں ہے۔ یہ باہر رہیں گے، صبح اٹھیں گے، آپ ٹی وی چینل آن کریں گے، جناب اینکر تجزیہ نگار چھتر لتر پریڈ شروع کر رہے ہوں گے، جناب کدھر ہے جی نواز شریف، مفرور کدھر ہے جی، اشتہاری کدھر ہے جی، فلاں کدھر ہے، پھر تجزیے آئیں گے۔ رات آپ سوتے ہوئے جب آپ بند کریں گے ٹی وی تو یہی تبصرہ ہو رہا ہوگا، نواز شریف صاحب مفرور۔ اور ویسے بھی آپ دیکھ لیں پچھلے 5 سالوں میں، چاہے واشنگٹن پوسٹ ہو، نیو یارک ٹائم ہو، گارڈینز ہو، ٹویٹر ہو، ڈیلی میل ہو، جتنے آپ کے انٹرنیشنل میگزین اور اخبارات ہیں اور جتنے پاکستان کے، اس میں چور، ڈاکو، کفن چور، ہر ایک قسم کا جناب ان کو ٹیگ ملا، لقب ملا۔ ایک اشتہاری اور مفرور کا رہ گیا تھا، وہ بھی مل گیا۔ تو میں کہتا ہوں آئیں گے تب بھی ان کے لیے رسوائی ہے، نہیں آئیں گے تب بھی آئی ہے۔ وہ دیسی سٹائل میں بتا دوں جو آپ کا پٹواری سٹائل ہے، وہ پٹواری سٹائل میں جناب اگوں چک تو پچھوں لت، بس یہ ان کا ماحول ہے۔ جی صالح ظفر صاحب، صالح صاحب جی، یہ بتائیے کہ سوری صالح کہہ گیا ہوں۔ اچھا آپ کام کر رہے ہیں، ٹیچر نکلوا دی ہے آپ نے پوزیشن کی، بہت اچھا ماشاء اللہ، لیکن یہ بتائیں کہ آپ کیا پریزنٹ کیا کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کا عام آدمی ہے جس کا غربت سے برا حال ہو چکا ہے، وہ کیا کرے کہ اس کو تو ان لوگوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ تو صبح گھر سے نکلتا ہے، کما کے لے کے جاتا ہے اور کھاتا ہے، اس کے لیے کیا چیز آپ کہیں گے کہ اس کے لیے آپ نے 2.5 سالوں میں کیا کریں؟ پنجاب کے اندر 52 لاکھ خاندان ہیں کہ جن کو پچھلے 2 سالوں میں 7.25 لاکھ کی مالیت کا ہیلتھ انشورنس کارڈ مل چکا ہے۔ اور یہ جو مالی سال اگلے سال 30 جون 2021 تک 72 لاکھ خاندانوں کو جو ہے وہ مل جائے گا، پہلی چیز۔ دوسری چیز، آپ نے کہا ان سے لینا دینا نہیں، سر ان سے کیوں نہیں لینا دینا؟ انہی کی وجہ سے تو یہ سارے معاملات آئے ہیں، انہی کی وجہ سے۔ اب میں ایک چھوٹی سی مثال رکھ دوں، 48 ارب ڈالر پہ پرویز مشرف صاحب چھوڑ کے گئے قرضے جو 60 سال کے بنتے تھے، 60 سالوں کے، 10 سالوں میں 95 ارب ڈالر ہو گئے۔ 10 سالوں میں انہوں نے 40 ارب ڈالر کا مزید برڈن پاکستان میں ڈال دیا۔ 2008 میں پرویز مشرف صاحب 38 ارب ڈالر کی برآمدات چھوڑ کے گئے، یہ 20 ارب ڈالر تک 10 سالوں میں لے آئے، 18 ارب ڈالر نیچے۔ آپ کے مشرف صاحب تقریباً 48 ارب ڈالر کی درآمدات چھوڑ کے گئے،
یہ 65 ارب ڈالر تک جو ہے وہ درآمدات لے گئے. جناب والا اس پاکستان کی اکانومی کا چاہے آپ میکرو مائکرو عوامی دیسی اور جس انداز کی اکانومی کا بھی تذکرہ کریں گے اس کا ستیاناش تو انہوں نے پھیرا ہے. تو ان سے پوچھنا تو ہے, عدالتوں نے بھی, ریاستوں نے بھی, معاشرے نے بھی, ہم نے بھی. باقی کووڈ-19 اگر یہ 8 مہینے کا ہمارا کرائسس نہ ہوتا تو آپ کو بلنٹلی اور اوپنلی نظر آ رہا ہوتا کہ جو ہم عمران خان صاحب کی قیادت میں ان کی ہاتھوں کی لگائی ہوئی دانتوں سے کھولنے کے بعد عوام کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں. انشاءاللہ 3 سال رہتے ہیں, ان 3 سالوں کے اندر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں عوام کی تعمیر و ترقی اور بہتری کے لیے اپنا پورا کردار ادا کریں. آخری سوال, آپ کے محبوب سیاستدان نے عسکری قیادت اور پارلیمانی رہنماؤں کی ملاقات پبلک کی, کیا سمجھتے ہیں فوج کو بدنام کرنے کی سازش نہیں ہے؟ اور دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ الزامات لگا رہے ہیں, آپ پہ بھی الزامات لگے ہوئے ہیں کہ آپ نے ایک نجی چینل میں ایک خاتون اینکر بھرتی کرائی اور اس چینل کو 10 لاکھ روپیہ منتھلی اشتہارات کی مد میں دے رہے ہیں, جبکہ وہ چینل اپنے امپلائز کو سیلریز نہیں دے رہا. میرا خیال ہے آپ نے یہ الزام لگایا ہے, آپ کے پاس کوئی پروف ہے تو مجھے بتا دیں. اور کسی کو نوکری دینے کی بات ہے تو نوکری دینا کوئی بری بات نہیں ہے. میں نے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے 70-75 لڑکوں اور لڑکیوں کو نوکریاں دلائی ہیں جو آپ کی میس کمیونیکیشن میں جنہوں نے ماسٹر کیا اور ایم فل کیا ہے. میں نے 2 سالوں میں ایک اپنا بھتیجا بھانجا اور اپنے خاندان کا ایک بچہ بھرتی نہیں کرایا. میں نے 60-70 ہزار سے لے کے 1 لاکھ کی تنخواہ کے اوپر ایک منٹ سن لیں, میں نے 70 کے قریب بچے اور بچیاں ینگ جو پاس آؤٹ ہوئے ہیں میس کمیونیکیشن کے, میں نے ان کو بھرتی کروایا. جی جناب, بڑی بات. آخری دیکھو, شیخ رشید صاحب کے حوالے سے آپ نے سوال پوچھا ہے. شیخ رشید صاحب نے بالکل ٹھیک بے نقاب کیا ہے. جب آپ پاکستان کی فوج کو اور پاکستان کے فوجی اداروں کو کہ جو اپنی خون پسینہ ایک کر کے میرے اور آپ کے لیے قربانیاں دے رہے ہوں, آپ ان کی حیثیت کو اور ان کے ادارے کی کریڈیبلٹی کو مشکوک کریں گے تو پھر بتانا تو پڑے گا کہ بھائی جی آپ کیا کیا ملاقاتیں کرتے رہے. اب دیکھیں نا, انہوں نے بات کی تو اگلی بات کھلی نا زبیر صاحب کی, محمد زبیر صاحب کی بات اگر شیخ رشید صاحب نہ کرتے یہ والی شہباز شریف صاحب کی اور اس کی, تو محمد زبیر کی بات بھی جو ہے وہ ڈھکی چھپی رہتی. اور محمد زبیر صاحب کوئی زیادہ ہی سیاڑے ہیں, وہ کوئی نا بہت زیادہ سیاڑ پڑا دکھاتے ہیں. کہتے ہیں جی اسد عمر صاحب کے بیٹے کی شادی, وہ بیٹے کی شادی ہوئی سال ہو گیا ہے, آپ نے ملاقاتیں کی ہیں پچھلے 1 مہینے میں, تو زیادہ چلاکی نہ دکھائیں. آپ اتنے سیاڑے نہیں ہیں, آپ سے زیادہ سیاڑے جو ہے اس پاکستان کے میڈیا اور سیاستدان جو ہے سیاست کے اندر لوگ موجود ہیں. آپ کو باقاعدہ بیگم صفدر اعوان صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب نے بھیجا تھا کہ جاؤ جا کے ہمارے معاملات کو سیدھے کرو. آگے چیف آف دا آرمی سٹاف اور DGISI نے ایک اخلاقی اور اصولی بات کر کے شٹ اپ کال دے دی کہ یہ پارلیمنٹ کے مسئلے ہیں اور عدالتوں کے مسئلے ہیں, وہاں جا کے سارٹ آؤٹ کریں. بہت شکریہ.